السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارا تیسرا ویڈیو ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ہر ایک دن میں انشاءاللہ ایک عمل اور ایک روحانیت کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی کامن ہے اور ہر کوئی اس کو جانتا ہے، لیکن اس کی جو اندرونی باتیں ہیں کچھ وہ عرض کروں گا اور اس کے بعد اس کے متعلق ایک عمل بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی روحانیت کو اور بھی زیادہ قوی کر سکتے ہیں، اپنی روحانیت کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں وہ جو عمل بتاؤں گا اس کے ذریعے بھی آپ اپنے عملیات کو اور اپنے دل کو انشاءاللہ روشن و منور کر سکیں گے۔ تو آج کا جو سب سے تیسرا ٹاپک ہے ہمارا روحانیت کے لیے، تو وہ ہے روزہ۔ جی ہاں، آپ کہیں گے روزہ کس طریقے سے؟ دیکھیے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اور روزہ ایک ایسی چیز ہے، رمضان میں تو ویسے فرض ہے ہی، لیکن روزے میں وہ طاقت و قوت ہے۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ سب پہلے سے دیکھتے چلے ہسٹری کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے، اور 13 14 15 یہ ان پر فرض تھے، اور پوری زندگی آپ نے اسی کے متعلق روزہ رکھا۔ پہلے کے جو انبیاء کرام تھے انہوں نے بھی روزے رکھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں نے روزہ رکھا، جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ جس طرح ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اگلوں پر بھی فرض کیے گئے، لیکن فرض کرنے کا مقصد کیا تھا کہ لعلکم یتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا کہ روزہ جو ہے وہ متقی بننے کے لیے ہے۔ اگر کوئی تقوی کی دولت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی روحانیت کی دولت سے مشرف ہونا چاہتا ہے، اپنی روحانیت کو، اپنے دل کو روشن و منور کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ہسٹری کے اندر آپ جب کھنگالیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی روزے رکھے، اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام نے روزے رکھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو لے لیجیے، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان ذو النورین خاتون جنت، بلکہ حضرت مولا علی اور خاتون جنت اور صحابہ کرام اکثر کافی تعداد کے اندر اکثر روزے سے ہوا کرتے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری کی ذات ہے، تابعین کرام کو لے لیجئے، طبی تابعین کو لے لیجئے، اور اولیاء اعظام کے اندر آپ اکثر کی جب ہسٹری پڑھیں گے تو دیکھیں گے آپ کئی ایک ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، کئی ایسے ہیں جو ایک کو چھوڑ کر ایک روزے کو رہتے تھے، یعنی ایک دن کے بعد ایک روزہ ہوا کرتا تھا، لہٰذا وہ ان عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر وہ طاقت و قوت ہے تو نکاح کر لو، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو مارتا ہے، اور تقوی کی دولت تبھی ملتی ہے جب بندہ نفسانی خواہشات کو مارے۔ جب نفسانی خواہشات مرے گی تبھی تقوی کی دولت ملے گی۔ روحانیت کا جو پاور ہے اور عملیات کا جو پاور ہے وہ اسی طریقے سے ملے گا کہ بندہ اس پر عمل کرے۔ تو جو ہم لوگ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ تمام چیزوں میں روزہ ایک بہت بہترین چیز ہے، اس لیے کہ روزہ سکھاتا ہے کہ بندہ کس طریقے سے کھانا تیرے سامنے موجود ہے، اسی طرح تجھے رک جانا ہے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے کہ تجھے جو ہے آگے نہیں بڑھنا، یعنی کھانا نہیں ہے، تو رکنے کا نام روزہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ خوف خدا سے اسی روزے کو لے کر کہ جس طرح روزے میں رکتا ہوں، اسی طرح میں دوسرے جو گناہ ہے اس سے بھی رکوں گا کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرے مولا کا حکم ہے، ان تمام چیزوں سے مجھے رکنا ہے۔ تو جب بندہ رکے گا اس وقت، تو اس کے بعد اس کو روحانیت کی دولت حاصل ہوگی، اس کی روحانیت دن بدن اضافہ کرتی جائے گی۔ تو بات اب سمجھ گئے کہ روزہ یہ کس طریقے سے روحانیت کو قوی کرتا ہے،
اور عملیات کی دولت میں بھی، عملیات کے اندر بھی اگر آپ کو طاقت چاہیے، پاور چاہیے کہ آپ کا عمل جو بالکل خالص اس کے نشانے پر جائے اور بہترین سے بہترین اس کا کام انجام دے، تو اس کے لیے آپ کو روحانی پاور چاہیے۔ اور روزہ کیسے دے سکتا ہے، روزے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو سمپل سا ایک عمل بتاؤں گا، ایک نہیں بلکہ دو، ہو سکتا ہے 3 بھی بتا دوں جیسا میرا ذہن۔ تو اس طریقے سے آپ سب سے پہلے تو عمل کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جیسے رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں بھی آپ روزہ رکھتے ہیں، تو وہ جو بات ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیشہ اس بات پر اڑے رہنا ہے اور اسی بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد صرف ایسا نہیں کہ یہی کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی ایک عمل بتاتا ہوں کہ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو تقویٰ کی دولت اختیار ہوگی۔ اور آپ کا عمل کس طریقے سے کہ بندہ جب کوئی بھی عمل کرے، آپ چاہے وہ قرآن پڑھنے کا کسی آیت مبارکہ ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہو، ان تمام اسم کا جب آپ عمل کریں گے تو بس تصور میں یہ رکھنا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور جو میں کر رہا ہوں میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب دوسرا عمل کیا کرنا ہے آپ کو کہ ہر نماز کے بعد آپ کو یا اللہ یا اللہ یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی کچھ ایسا ہے نماز کے بعد کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور مجھے تقویٰ کی دولت چاہیے، میرے عملیات میں پاور چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، رب کا تصور کریں اور اسی تصور کے ساتھ آپ یا اللہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کریں، اور جب مکمل ہو جائے اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی اور آپ کے جو عمل کی تاثیرات ہے وہ تاثیرات بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے بڑھ جائے گی۔ اگر آپ 5 نماز کے بعد نہ کر سکے تو صرف ایک نماز کے بعد بھی کریں، لیکن بڑے ہی تصور کے ساتھ کریں، رب کی بارگاہ میں لو لگا کر کریں۔ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عملیات میں، آپ کے روحانیت میں اور بھی اضافہ عطا فرمائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔